الرحمن الرحيم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ اوتوا العلم جن کو دیا گیا ہے علم انہ الحق بے شک یہ قرآن سارے کا سارا حق سچ ہے من ربک آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے فَيُؤْمِنُوا بِهِ پس وہ ایمان لے آئیں ساتھ اس کے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ پس نرم پڑ جائیں گے اس کے لیے ان کے دل وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا ہدایت دیتا ہے انہی لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اس آیا مبارکہ میں اوتوا العلم سے مراد یہود و نصارہ کے اہل علم ہیں جن کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تم اس بات پہ یقین کر لو کہ جس طرح تمہارا ایمان ہے کہ تورات اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہیں، اسی طرح یہ کتاب قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ بن کر جبریل کے ذریعے محمد کریم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یؤمنوا بہ اس پر تم بھی ایمان لے آؤ، فتخبت لہ قلوبہم اس طرح تمہارے دل بھی اس کے لیے موم ہو جائیں گے، نرم پڑ جائیں گے، مطیع ہو جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو جب ایمان آئے گا طبیعت نرم ہوگی، مزاج میں عاجزی آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں پہ یقین ہونے لگ جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیں گے۔ صراط مستقیم اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے۔ تو صراط مستقیم سیدھا راستہ جو جنت کو جاتا ہے، سیدھا راستہ جو انبیاء کا راستہ ہے، سیدھا راستہ جو اولیاء کا راستہ ہے، سیدھا راستہ جو شہداء کا راستہ ہے، سیدھا راستہ جو صدیقین کا راستہ ہے، سیدھا راستہ جو صالحین کا راستہ ہے، سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک بندوں کا راستہ ہے، سیدھا راستہ جو انعام یافتہ مرتبے والے اور بلندیوں والے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا راستہ ہے، وہ ان کو نصیب ہوتا ہے جو ان جیسے عمل کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں جیسے اعمال نہیں کرتا، اس کی حرکتیں ایمان والوں کے عمل کے خلاف ہیں، تو اسے کبھی بھی ہدایت کا راستہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کے راستے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو نسخہ بیان فرمایا ہے وہ ایک تو دل کا یقین ہے، دماغ کا سوچ اور فکر کا زاویہ صحیح رکھنے کا نام ایمان ہے، اور پھر دل کی طبیعت کو، مزاج کو نرم کرنے کا نام ایمان ہے،
جیسے ہی ایک ہموار سرزمین جس کو ہل چلا کے نرم کر دیا گیا ہو، اس کے اندر جب بیج ڈالا جائے پھر اس پر بارش نازل ہو تو وہاں پہ پھل پھول اور فصلیں اگتی ہیں، اور جو زمین ہی سخت ہو وہاں بیج بھی ضائع جاتا ہے، بارش بھی ضائع جاتی ہے، رحمت بھی کسی کام نہیں آتی۔ تو اپنے دل کی سرزمین کو نرم کرو گے تو یہ قرآن اور حدیث کے جو روحانی بیج ہیں وہاں پہ جب جا کے اپنی جگہ بنائیں گے تو وہاں سے ایمان، اسلام اور نیک اعمال کے درخت بن جائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ پھلوں سے اور پھولوں سے ایسا خوشبودار اور مزیدار بنائیں گے کہ دنیا بھی خوشگوار گزرے گی، آخرت بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت فکر دی ہے علم والوں کو، کیونکہ علم والوں کے ہی مزاج کے مطابق یہ باتیں ہوتی ہیں۔ جاہل لوگ جو سمجھنا چاہتے ہی نہیں وہ زندگی بھر جاہل ہی رہتے ہیں، ان کی شروع سے انبیاء سے، اولیاء سے اور شہداء سے جنگ رہی ہے، ضد رہی ہے، ہٹ درمی رہی ہے۔ وہ اپنی من مانی پہ اور اپنی ہٹ درمی پہ، اپنے تعصب اور ضد پہ اڑے رہے ہیں، جس کی بنا پہ انبیاء نے ان کی غلط حرکتوں پہ اور ان کے برے رسم و رواج پہ جب ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو تنبیہ کی ہے تو بجائے تسلیم و رضا کے انہوں نے مخالفت شروع کر دی، عداوت شروع کر دی، ہٹ درمی اور ضد شروع کر دی، جو آہستہ آہستہ دشمنی میں بدل گئی۔ تو دشمنی کرتے کرتے دنیا بھی تباہ کر بیٹھے، آخرت بھی تباہ کر بیٹھے۔ تو اہل علم جو ہیں کسی بھی طبقے میں ہوں وہ کبھی نہ کبھی کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ دو ایسے لوگ جو جن کے دلوں میں کجی ہے، کمی ہے، ٹیڑھ پن ہے، ہٹ درمی ہے، ضد ہے، تعصب ہے، اور جو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، جو ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ آیات بینات سے بھی نیگیٹو مفہوم نکالیں گے، غلط قسم کا اس سے نتیجہ اخذ کریں گے جو اللہ رسول کے مزاج کے خلاف ہے، انسانیت کی جو چاہت اور اس کے فائدے کے خلاف ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو علم میں پختہ ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ تو فوراً کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں، علم میں جو پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یا تھوڑا وقت بعد میں سمجھ میں آ جائے گا، فی الفور ہمارا اس پہ ایمان ہے جو بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ عقل والوں سے مراد یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی اضافی عقل ہے، عقل والوں سے مراد یہ ہے کہ وہ عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ تو جو عقل تو سب میں ہی ہوتی ہے، ہر بندے میں سمجھ ہے، اپنے اپنے فائدے کی عقل ہے، تو جو عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں ان کو یہ باتیں فائدہ دیتی ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت کارگر ثابت ہوتی ہے، ان کو ہی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم اور صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہد اللہ من یشاء ویعذب من یشاء
یہد اللہ لمن یشاء یضل اللہ من یشاء، یہ قرآن پاک میں آیات ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے، جس کو چاہے اللہ جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے، جہنم میں بھیج دے، ایسا مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے یہدی اللہ من یشاء، اللہ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت پہ آنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گمراہی پہ اس کو رکھتے ہیں جو گمراہی میں رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت اس کو دیتے ہیں جو جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ عذاب اس کو دیتے ہیں جو عذاب میں جانا چاہتا ہے۔ ابتدا انسان خود کرتا ہے اچھے یا برے فعل کی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس رستے پہ چلا دیتے ہیں۔ رستے دونوں ہی آسان ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سیدھے رستے پہ چلے گا وہاں بھی راستہ آسان ہے، برے رستے پہ چلے گا وہاں بھی راستہ آسان ہے، تو دونوں رستے انسان کے لیے رب تعالیٰ نے کشادہ کر دیے ہیں۔ اب اس کی اپنی چاہے سے اپنی مرضی ہے، یہ اس کی اپنی محنت کے بل بوتے پہ ہے، چاہے وہ صراط مستقیم کو اختیار کر لے یا صراط جہیم کو اختیار کر لے۔ اس لیے یہاں واضح طور پہ فرمایا ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت چاہتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کے لیے صراط مستقیم۔ تو پھر جو ایمان والے ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا پڑھنا فرض واجب ہے، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، منفرد کے لیے بھی، مجتمع کے لیے بھی، اجتماعی ہو انفرادی ہو، ہر کسی کے لیے پڑھنا واجب اور لازمی ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ یا رب تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، بلکہ اس کا مکمل معنی یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کر اس پر چلا دے اور اس پر مرتے دم تک ہمیں قائم بھی رکھنا۔ تو ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اس صراط مستقیم پر ہمیشہ کار بند رہنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب تعالی ہمیں صراط مستقیم دکھا کر چلا کر اس پہ قائم رکھنا، وہ رستہ جس پہ وہ لوگ چلتے رہے ہیں جن کو تو نے اعلیٰ انعامات عطا فرمائے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین اولیاء کا راستہ، جس کو یہ رستہ نصیب ہو گیا اس کے بیڑے پار ہو جائیں، اسے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، دلی سکون مل جاتا ہے، قلبی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ جس کیفیت میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے ساتھ شامل حال ہوتا ہے، اور اس کا ہر چھوٹا بڑا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، صغیرہ کبیرہ سے خود اپنی رحمت سے بچا لیتے ہیں۔ یہی بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نیکی کی توفیق دے اور ہر گناہ سے بچا لے۔ یہی انعام پہلے
انبیاء اولیاء پہ ہوتا رہا۔ اور اگر ساتھ اللہ دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرما دے تو یہ اس کا اور زیادہ فضل و کرم ہے۔ مال و دولت بھی ہو، آل اولاد بھی ہو، عزت اور شہرت بھی ہو، وقار بھی ہو، جسمانی صحت بھی ہو، اور معاشرے میں ایک نام بھی ہو، اور ان ساری نعمتوں کا جو مومن بندہ ہے وہ استعمال اس طرح کرتا ہے کہ ذاتی فائدہ کم لیتا ہے، دین اسلام کو فائدہ زیادہ پہنچاتا ہے، اپنی جان کے ذریعے، اپنی جوانی کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے، اور اپنی آواز کے ذریعے، اپنی جسمانی طاقتوں کے ذریعے، مالی طاقتوں کے ذریعے، سیاسی طاقتوں کے ذریعے، اور تعلیمی قابلیت کے ذریعے، اپنے عہدے اور سٹیٹس کے ذریعے، اپنے منصب کے ذریعے، اپنے وقار کے ذریعے، شہرت کے ذریعے، دولت کے ذریعے، اپنی حکومت کے ذریعے وہ ذاتی فائدے کم لیتا ہے، اور ان نعمتوں کے ذریعے دین اسلام کا فائدہ زیادہ کرتا ہے، جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مرتبے اور بلند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ایمان والے اللہ سے دعا کرتے ہیں دلوں کو نرم کرنے کے لیے، دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور دل میں اللہ رسول کی محبت کو بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد۔ اے رب تعالیٰ تو نے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، صراط مستقیم پہ چلا دیا ہے، اب مرتے دم تک ہمارے دلوں کو، اعمال کو ٹیڑھا نہ کرنا، اس رستے سے نہ ہٹانا، موت آئے تو دین اسلام پہ آئے، قیامت کا دن ہو رہا ہمیں نیک لوگوں کی صف میں شامل فرما دینا۔ تو یہ دعا انبیاء بھی کرتے رہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور انبیاء کے بارے میں وہ سارے کے سارے، یا رب تعالیٰ ہمیں اسلام کے اندر زندہ رکھنا، اسی حالت میں اپنے پاس بلانا، اور جب قیامت کا دن ہو تو صالحین کا امام بنا دینا۔ تو یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے راضی ہوتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں ایک رابطہ، تعلق اور نسبت رکھتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ تو اہل علم جو ہیں وہ دین اسلام کو ہی فوقیت اور مرتبہ دیتے ہیں، سب سے پہلے اسلام، ملک بعد میں، پاکستان بعد میں، ہندوستان بعد میں، انگلستان بعد میں، عربستان بعد میں، سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے اسلام ہے، پھر
پاکستان ہے، پھر مومن کی جان ہے۔ اگر اسلام ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دین اسلام سب سے پہلے، اللہ کا دین سب سے پہلے، محمد کا دین سب سے پہلے، قرآن پاک سب سے پہلے، حدیث پاک سب سے پہلے، اور پھر ملکوں کی حکومتیں اور ان کا بچاؤ بعد میں ہے، اور پھر اپنی جان کا تحفظ بعد میں ہے، پھر اپنی آل اولاد کا تحفظ ہے، پھر معاشرے کا تحفظ ہے۔ اگر دین اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر دین ہے تو سارا کچھ ہی ہے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ اگر اس خدمت کرتے کرتے جان نکل گئی تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کے فرشتے تمہارے جنازے کو اپنے پروں پہ اٹھا لیں۔ تو اہل علم جنہیں اللہ تعالیٰ فہم عطا کرتے ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہوں ہمیں اسلام کو ترک نہیں کرنا، دین کو ثانوی حیثیت نہیں دینی، اس کو سیکنڈ پوزیشن پہ نہیں رکھنا، فرسٹ پوزیشن پہ ہے تو دین اسلام۔ ان کی کیفیات اللہ نے بیان کی ہیں، الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، تصدیق کرنے والے، اور پھر والمنفقین، خرچ کرنے والے، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، قانتین، دن بھر رات بھر ہفتہ بھر مہینہ بھر سال بھر زندگی بھر اللہ رسول کی فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اپنے مال میں سے تھوڑا یا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت، تہجد کے وقت، آدھی رات کو اٹھ کے اللہ سے معافیاں مانگنے والے، رب کو راضی کرنے والوں کے لیے رب نے جنتوں کے باغ تیار کیے۔ یہی وہ ایمان والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم عطا فرماتے ہیں، دن کے وقت رزق حلال کماتے ہیں، اور رات کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سر سجدے میں رکھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کے دنوں کو بھی روشن کر دیتا ہے، راتوں کو بھی روشن کر دیتا ہے، قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ تو اصل علم والا بندہ وہ ہے جس کے اندر عمل کی روشنی پائی جائے، عمل کی چاشنی پائی جائے۔ علم یہ نہیں کہ بہت سے علوم حاصل کر لیں، بہت سے فنون حاصل کر لیں، بہت سی ڈگریاں لے لیں، لیکن اگر اس کے اندر توحید کا خزانہ نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ آخرت نہیں ہے، آخرت کی تیاری نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے، سنت طریقہ نہیں ہے، انبیاء کا راستہ نہیں ہے، اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، ان پہ ایمان نہیں ہے، صحابہ والا طریقہ نہیں ہے، اہل بیت اطہار والے عمل نہیں ہے، تو سمجھ لو اس کا علم اس کے کسی فائدے کھاتے میں نہیں ہے، بلکہ ایسا علم الٹا نقصان بن جائے گا۔ تو علم تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، عمل ساتھ ہونا چاہیے، علم زیادہ ہو، زیادہ عمل ہونا چاہیے،
جتنا علم ہوگا اس کے مطابق عمل ہوگا تو علم والوں کو 7+ عمل والوں کو رب تعالیٰ انبیاء اولیاء کا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ اصل اہل علم کی تو بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے، جو حقیقت میں کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث ہے آپ کی، فرمایا جو حقیقت میں علم والا عمل والا بندہ وہ رات کو سویا رہے اور دوسری طرف ایک بغیر علم کے بندہ عبادت کرتا رہے، رب تعالیٰ اس سونے والے گہری نیند سونے والے اہل علم کو سونے کا بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جتنا عبادت گزار کو عبادت کا ثواب ہے، کیونکہ وہ عبادت کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے۔ اور یہ علم والا صبح اٹھ کے رات کو سوتا ہے یا کسی وقت بھی تھوڑا ریسٹ کرتا ہے، جب جاگتا ہے تو پھر ایک بہت بڑی خلقت کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، جو دوسروں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے، عرش والا اس کے سونے کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ تو علم جیسے ہر روز ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو علم ہی حاصل کرتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس علم کو سنبھالنا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے اور پھر اگلی نسل تک دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ یہی راستہ انبیاء کا ہے، یہی راستہ علماء کا ہے، یہی راستہ محدثین کا ہے، یہی راستہ صحابہ کا ہے، یہی راستہ ائمہ دین کا ہے۔ اسی راستے پہ چل کے بڑے بڑے کتب بنے، ابدال بنے، اولیاء بنے ہیں اور بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ امام بنے ہیں، محدث بنے ہیں، جنہوں نے اس راستے کو اپنایا ہے، رونق بخشی ہے، تراوت بخشی ہے، سفر کیے، ہجرتیں کی، پردیس کاٹے، بھوک پیاس برداشت کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، گھر بار قربان کیا ہے، یہ اس راستے پہ چلتے ہوئے، کیونکہ یہ وہ علم والا عمل والا راستہ ہے جو طریقاً الی الجنہ، جنت کو جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسی راستے پہ قائم رکھے اور ہمارا پل پل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو دیا گیا ہے علم، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ حق سچ ہے آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس چاہیے کہ وہ بھی ایمان لے آئیں ساتھ اس قرآن کے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پس نرم پڑ جائیں گے اس کی وجہ سے ان کے دل بھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالی البتہ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ صدق اللہ العظیم۔